الحمدللہ میلاد پاک کا ماہ مبارک ایک مرتبہ پھر ہم پر سایہ فگن ہے اور ہم گناہ گاروں پر اللہ کا یہ ایک مرتبہ پھر کرم ہوا ہے کہ ہمیں یہ ماہ مبارک اپنی سر کی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنی عمر کا حساب لگا سکتا ہے کہ کسی کو یہ ماہ مبارک 50 مرتبہ دیکھنا نصیب ہوا، کسی کو 60 مرتبہ، کسی کو 20 مرتبہ، جس کی جتنی عمر ہے اس عمر کے حساب سے اسے اتنی مرتبہ یہ متبرک ماہ مبارک دیکھنا نصیب ہوا۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر خوش نصیبی یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنی مرتبہ حضور کے میلاد کی خوشی منائی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ تو جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی اس محبوب کی ولادت پاک کا یہ ماہ مبارک، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم تک آ پہنچی، اللہ نے اپنا فضل اور اپنی رحمت تم پر تمام کر دی، تم تک پہنچا دی، تو پھر اب تمہیں چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ اگر کوئی شکل ہے تو وہ شکل مصطفیٰ کریم ہے، چونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل انسانوں پر فرمایا اس سے بڑا کوئی فضل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک مسلمانوں کیا پوری انسانیت پر اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہوا وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی جو تفسیر کی ہے اس میں انہوں نے فضل سے قرآن پاک کو بھی مراد لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو فضل ہے اس آیہ مبارکہ میں اس سے مراد قرآن کریم ہے، انہوں نے قرآن کریم کو بھی مراد لیا ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم بھی ہمیں محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، کیونکہ اگر اللہ کا فضل نبی کریم علیہ السلام کی ذات اس دنیا میں تشریف نہیں لاتی تو پھر قرآن پاک بھی نہیں آتا۔ تو قرآن پاک سے بڑا فضل صاحب قرآن کا فضل ہے کہ صاحب قرآن تشریف لائے۔ پھر فرمایا فضل کے بعد کہ اللہ کی جو یہ رحمت تم تک آ پہنچی، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کوئی رحمت اس کائنات میں آئی نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر بڑی کوئی نعمت اس کائنات میں آئی نہیں، کیونکہ رب نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، رحم کرنے والا بنا کر بھیج دیا۔ اب عالمین میں صرف یہ دنیا نہیں آتی،
صرف یہ کائنات نہیں آتی جسے ہم دنیا کہتے ہیں، عالمین میں وہ عالم بھی آتے ہیں جہاں پر فرشتے ہیں، عالمین میں وہ عالم بھی آتے ہیں جہاں پر ارواح ہیں، روحیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں۔ عالمین میں وہ عالم بھی آتا ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں، قبر کہتے ہیں، اور روز محشر بھی ایک عالم ہوگا۔ تو جہاں جہاں پر جس قدر عالم میرے رب نے پیدا کیے، ان سارے عالموں کے لیے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیج دیا، یعنی رحم کرنے والا بنا کر بھیج دیا، رحم العالمین بنا کر بھیج دیا۔ تو اب میرے نبی کی رحمت جہاں جہاں موجود ہے، بلکہ پوچھو کہاں کہاں موجود نہیں ہے، جہاں تک رب العالمین کی ربوبیت ہے، جہاں تک رب العالمین کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک کا وہ رب ہے، وہاں وہاں تک کہ میرے نبی رحمت ہے۔ یعنی کہ جہاں تک رب کی ربوبیت وہ رب العالمین اور یہ رحمت للعالمین۔ تو اب کائنات میں اس سے بڑا فضل اور اس سے بڑی رحمت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور پھر جب یہ کہہ دیا کہ جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تم تک آ گئی تو فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے تمہیں۔ ایک تو خوشیاں منانی چاہیے، اور پھر خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو جمع کرتے ہو اس جمع کرنے سے بہتر خوشیاں منانا ہے۔ اب جمع بندہ کیا کرتا ہے؟ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، یا تو بندہ نیکیاں جمع کرتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن رات صدقات کرتا ہے اور نیکیاں جمع کرتا ہے، یا پھر دنیا کا مال و دولت، دھن و دولت جمع کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں جمع کی جاتی ہیں۔ تو بتایا کہ تمہاری نمازیں اچھی ہیں، تمہارے روزے اچھے ہیں، تمہاری زکوٰۃ و صدقات اچھے ہیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری نوافل اور تمہاری تلاوت قرآن مجید اچھی ہے، لیکن اس سب سے بہتر یہ ہے کہ میرے نبی قیامت پہ خوشیاں منائیں۔ اس سب سے اچھا یہ ہے جو جمع کرتے ہو، جو جمع کرتے ہو یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے۔ پھر اگر دنیا کا دھن و دولت جمع کرتے ہو، یہ تو آخر بھی عبادت جمع ہو گئی، نیکیاں جمع ہو گئی، اس سے بھی، اور پھر دنیا کا اگر دھن اور دولت جمع کرتے ہو تو پھر اس جمع کرنے سے بھی بہتر ہے کہ میرے نبی کی خوشیاں مناؤ۔ تو پھر وہ جو جمع کیا ہے، اگر وہ جمع کیا ہوا اس خوشی پر خرچ ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ اسی لیے تو علماء نے فرمایا کہ جب یہ ولادت کا دن آیا کرے تو خوب خوش ہوا کرو، خوب خوش ہوا کرو، نئے نئے کپڑے بنواؤ، کیونکہ یہ عید ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ مناتے ہیں نا، تو اس پہ بھی ایسا ہی اہتمام کرو، نئے کپڑے زیب تن کرو، بچوں کے بھی، اپنے بھی خرچ کرو، اپنے گھروں کو بھی سجاؤ، چراغاں کرو، اپنے محلوں اور اپنی گلیوں کو بھی سجاؤ۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون۔ تو پھر تمہیں فلیفرحوا، خوشیاں منانا چاہیے، اور جو جمع کرتے ہو وہ اس سے بہتر خوشیاں منانا ہے۔ تو پھر خوشی منانے کے لیے جتنا خرچ کر دو۔ اب آج کل معاملہ بڑا عجیب چل رہا ہے، کچھ چپڑ کناتی کہتے ہیں، جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، فیس بک وغیرہ، انہیں پتہ، اب چپڑ کناتی شور مچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ماتم محرم الحرام میں گزر گیا، وہ ان کی اپنا ہے، اس پہ کوئی ہمیں
تنقید نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن دوسرا ماتم ربیع الاول کا چاند دکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ چپڑ قناتی کہتے ہیں دیکھیں جی 12 ربیع الاول تو یوم وفات ہے، تم یوم وفات پر خوشیاں مناتے ہو، یہ تو یوم وفات ہے۔ میں نے کہا یوم وفات ان کے لیے ہے چپڑ قناتی جن کے مر گئے ہیں، ہمارے نبی تو حیات النبی ہیں، ہمارے نبی تو حیات النبی ہیں، ہم تو اپنے نبی کی حیات کے قائل ہیں۔ ہم نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے تو ہے والا کلمہ پڑھا ہے کہ ہیں، اگر تو کلمہ تبدیل کر کے تھے والا پڑھنا چاہتا ہے تو تھے والا پڑھ لے۔ جو موجود ہیں تو رب نے آج بھی کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے پڑھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں پڑھایا جاتا۔ تیرے لیے وفات ہے، ہمارے لیے تو حیات ہے، کیونکہ ہم تو حیات کے قائل ہیں، لہذا ہم جب حیات کے قائل ہیں تو ہم تو یوم ولادت منائیں گے۔ اب تجھے غم لگا ہوا ہے، پھر چپڑ قناتی دلیل ہی دیتا ہے۔ اچھا، اس چپڑ قناتی کی دلیل عجیب دلیل ہے، محرم میں دلیل کچھ اور ہو جاتی ہے اور ربیع الاول پر دلیل اس کی الٹ ہو جاتی ہے۔ اب محرم میں چپڑ قناتی تقریر کرتا ہے، دیکھو جی اللہ کے نبی نے فرمایا سوگ 3 دن کا ہے، یہ چپڑ قناتی کی محرم کی تقریر، سوگ 3 دن کا ہے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ یہ 1300 برس گزر گئے، ابھی بھی رو رہے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو ماتم کرتے ہیں بھئی یہ ابھی بھی رو رہے ہیں، یہ ابھی بھی 3 دن کا سوگ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ چپڑ قناتی دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے کہتا ہے اس دن خوشیاں کیوں منا رہے ہو، یہ تو وفات کا دن ہے۔ یہ کہتے تیری یہ سوگ والی حدیث ربیع الاول پہ کہاں گئی بھائی؟ ہاں، جب 3 دن کا سوگ ہے چل تیری دلیل کو مان لے، ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں، تیری دلیل کو مان لیتے ہیں کہ وہ جو 3 دن کے سوگ والی حدیث تو محرم میں سنا رہا تھا وہ کہاں چلی گئی؟ ہاں، اب کہہ رہا ہے وفات مناؤ، اب کیا کہہ رہا ہے وفات مناؤ۔ ہاں، تو وہ حدیث الٹ ہو گئی تیری چپڑ قناتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو تیری چالیں ہیں وہ چالیں یہ ہیں کہ میلاد مصطفیٰ نہ مناؤ۔ اصل پیٹ کا جو درد ہے نا وہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ۔ پھر 12 ربیع الاول تو 12 تاریخ تو وفات کی تاریخ ہے جی، پیدائش کا دن تو نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی پیدائش کا دن؟ چپڑ قناتی سے پوچھا، چپڑ قناتی بتا پیدائش کا دن کیا ہے؟ 8 ربیع الاول۔ کیا کہا؟ 8 ربیع الاول۔ ہم نے کہا تو 8 کو منا لے، تو پھر 8 کو منا لے۔ نہیں 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 نہیں، وہ اصل میں یوں نہیں، بولا پیٹ کا درد تیرا تاریخ نہیں ہے، تیرے پیٹ کی تکلیف تاریخ نہیں ہے، تیرے پیٹ کا درد ولادت پاک کی خوشی منانا ہے۔ اگر تو کہتا ہے 8 تو 8 کو منا لے، ہم 12 مانتے ہیں، ہم 12 کو منا لیں گے، لیکن تو نہیں 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 نہیں، وہ اصل میں بات یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ چپڑ قناتی کی تکلیف جو ہے وہ اصل عید میلاد النبی ہے، تاریخ نہیں۔ تاریخ کا چکر تو تیرا شیطانی دماغ دے رہا ہے، تیرے ابا جان شیطان تیرے دماغ میں ڈال رہے ہیں، تاریخ کا چکر۔ ورنہ 7 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال؟ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے 7 اقوال ہیں۔ 2 ربیع الاول بھی آیا،
کتنا؟ 8 ربیع الاول بھی آیا، 9 ربیع الاول بھی آیا، 12 ربیع الاول بھی آیا، 17 ربیع الاول بھی آیا، 18 ربیع الاول بھی آیا اور 22 ربیع الاول بھی آیا۔ کتنے اقوال؟ 7 اقوال۔ لیکن محققین نے جو تحقیق کی ہے، اور میرے اور آپ کے امام العاشقین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے، اور اس سے پہلے کے جید اکابرین کی جو تحریک ہے، وہ تحقیق ہے، اس تحقیق کے مطابق جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اب تاریخوں کے چکر فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، چاند دکھتے ہی پیٹ میں درد ہے، نہیں جی وہ تو 8 ربیع الاول تھی تو یہ 12 کو کیوں مناتے ہیں؟ میں کہتا ہوں چپڑ کناتی تو 8 کو منا لے، تیرے نزدیک 2 ہے تو 2 کو منا لے، تیرے نزدیک 8 ہے تو 8 کو منا، تیرے نزدیک 9 ہے تو 9 کو منا، تیرے نزدیک 18 ہے 18 کو منا، تیرے نزدیک 17 ہے 17 کو منا، تیرے نزدیک 22 ہے تو 22 کو منا تو، لیکن پیٹ میں درد تو یہ ہے کہ نہیں۔ اب جب یہاں بات نہیں چلی تو پھر چپڑ کناتی کہنے لگا کہ نہیں جی وہ اصل بات بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دیکھو صحابہ نے نہیں منائی، صحابہ کے دور میں نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، تم مناتے ہو، بدعت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذرا آواز سے بولو۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہ دلیل بدعت۔ میں نے کہا چپڑ کناتی تیرا کہنا یہ ہے کہ جو کام حضور کے دور میں نہ ہوا بعد میں ایجاد ہوا، بعد میں دین میں آیا تو وہ کیا ہو گئی؟ بھائی چپڑ کناتی کے طور پر کیا ہو گئی؟ بدعت ہو گئی۔ میں نے کہا آپ رہتے کہاں ہیں؟ کہنے لگا میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا پتہ بتائیے کس طرح سے آپ کے گھر تک میں پہنچ سکتا ہوں؟ کہ آپ دیکھیے فلاں جگہ آئیں گے نا، وہاں پر آپ کو ایک دور سے بہت لمبا مسجد کا مینار نظر آئے گا، بس وہ مینار نظر آئے گا، وہی میری مسجد ہے، دور سے مینار نظر آئے گا۔ میں نے کہا چپڑ کے ناتی کیا حضور کے دور میں مسجدوں پہ مینار تھے؟ ہاں یہ مینار والی مسجد میں نمازیں پڑھا رہا ہے، تبلیغیں کر رہا ہے، کیا حضور کے دور میں مسجدوں پہ مینار تھے؟ کیا مسجد نبوی شریف پہ مینار تھا؟ کیا مسجد قباء پہ مینار تھا؟ ارے چل چھوڑ، کیا صحابہ کے دور میں مسجدوں پہ مینار تھے؟ تو یہ مینار کہاں سے لایا؟ بدعت ہے۔ چپڑ کناتی یہ بدعت ہے۔ اب جا فوری طور پر جا کے اپنی مسجد کے مینار کو گرا دے۔ بدعت ہے نا، میلاد النبی بدعت ہے، بدعت ہے، حضور کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، تو پھر حضور کے دور میں تو مسجد پہ مینار ابھی نہیں تھے۔ جاؤ اپنی مسجدوں کے میناروں کو شہید کرو، گراؤ، بدعت ہے۔ بدعت سے بچنا چاہتے ہو اور کہتے ہو ہر بدعت گمراہی ہے، تو تیرا یہ مینار بنانا بھی تو گمراہی ہے۔ ہم تو نہیں کہتے بدعت ہے، ہم نے تو شاندار مینار بنائے۔ کہنے لگا دیکھیں جی بدعت گمراہی۔ میں نے کہا چپڑ کناتی قرآن پاک تیرے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے؟ ہاں جی پڑھایا جاتا ہے۔ کون سا قرآن پاک ہے؟ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ ذرا قاعدہ بتا۔ کہ گا الف کے اوپر زبر آ، زیر ای، پیش او۔ میں نے کہا آ ای او کیوں کرتا ہے چپڑ کناتی؟ آ ای او کیوں کرتا ہے چپڑ کناتی؟ ذرا بتا حضور کے دور میں جو قرآن آیا اس پہ زیر زبر پیش تھے؟ صحابہ کے دور میں جو قرآن تھا اس پہ زیر زبر پیش
عرب تھے کہ نہیں میں بدعت والا قرآن اپنے مدرسے سے نکال دے، بغیر عرب والا قرآن لے کر آ جا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تو کیوں پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو تو عرب والے قرآن؟ کیونکہ یہ تو بدعت ہے۔ نہیں، وہ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے، یہاں سمجھائیں نا۔ وہ اصل میں دیکھیں نا جی، بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور یہ میلاد منانا۔ میں نے کہا یہ 6 کلمے، کتنے کلمے؟ 6 کلمے، کلموں کے نام، کلموں کی ترتیب کیوں یاد کراتا ہے بچوں کو؟ کیا کلموں کے یہ نام حضور کے دور میں تھے؟ یہ 6 کلمے اور ان کی ترتیب حضور کے دور میں تھی؟ نہیں، وہ تو نے کہا بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ چھوڑ دے کلمے پڑھنا، ان کی ترتیب، ان کے نام پڑھوانا اور یاد کرانا۔ کہنے لگا نہیں، وہ اصل میں اصل میں صرف میلاد بدعت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف میلاد بدعت ہے حضور کے دور میں۔ میں نے کہا تراویح پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ بتا حضور کے دور میں تراویح، میرے آقا نے تراویح کی جماعت مسجد نبوی شریف میں کرائی، کبھی پڑھائی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھائی پھر کبھی چھوڑ دی، اس طرح سے ہوتی رہی۔ لیکن اب سیدنا عمر فاروق کا دور آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رمضان کی راتوں میں مسجد پہ جمع ہو جاتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ چلو اس اتنی اچھی نماز کی جماعت شروع کرا دیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ جماعت کرائی جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق کے دور میں جماعت شروع ہو گئی۔ جب جماعت شروع ہوئی تو ایک صحابی نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، یہ تو بدعت ہے، کہ حضور نے نہیں کرائی، آپ کرا رہے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ الہٰذہ، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تو بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ تو اچھا، میں نے کہا معلوم یہ ہوا کہ بدعت ہوتی ہے اچھی بھی اور بری بھی۔ کس نے فرمایا؟ خلیفہ دویم نے۔ یہ تو اچھی بدعت ہے۔ دیکھیں جی، وہ تو خیر قرون کا زمانہ تھا، خیر القرون کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون کے 3 زمانے ہوں گے، وہ تو اچھے زمانے ہوں گے، تو وہ تو ان کا زمانہ تھا، انہوں نے کی تھی۔ میں نے کہا چپڑکنا تھی، خیر القرون کا زمانہ تھا، نبی نے فرمایا خیر کے زمانے ہوں گے، لیکن یہ کب فرمایا کہ اس زمانے میں دین میں جو نیا طریقہ نکالا جائے گا وہ بدعت نہیں ہے؟ اس زمانے میں دین میں جو نیا طریقہ آئے گا وہ بدعت نہیں ہے۔ ذرا یہ دکھا کسی کتاب سے، ذرا یہ دکھا کسی حدیث سے کہ اس زمانے میں جو نیا طریقہ ہوگا وہ بدعت نہیں ہوگا۔ بدعت تو میرے آقا کے دور میں جو کچھ تھا، اس کے بعد جو بھی نیا طریقہ نکالا جائے گا۔ اب چپڑکناتی حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، کیونکہ اس کی ٹارگٹ تو عید میلاد النبی ہے، اس کا ٹارگٹ تو چہلم ہے، اس کا ٹارگٹ تو سویم ہے، اس کا ٹارگٹ تو مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی فاتحہ اور برسی ہیں، تو وہ کہتا ہے جی یہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ بدعت ہے تو تیری مسجد کا مینار بدعت کیوں نہیں؟ قرآن پاک کا اعراب بدعت کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی تو بعد میں ہوا۔ میں نے کہا اگر ایسے بدعت کہے گا تو پھر تباہ الدین چپڑکناتی، تو پورے دین کو ہی تباہ کر دے گا، تو پورے دین کو ہی اڑا کے رکھ دے گا۔ کیوں کہ ایسی خیر کی چیزیں
اسلام کے اندر موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھی، لیکن بعد والوں نے اس کے ذریعے دین کی آبیاری کی، دین کو تقویت پہنچائی، دین کو عروج پہنچایا، اور آج یہ نبی کریم علیہ السلام کا پھلتا پھولتا دین جسے تو بدعت کہتا ہے، انہی بدعتوں کا مرہون منت ہے۔ اگر قرآن پاک پہ اعراب نہ لگتے تو ہم اجمی لوگ جو ان کی زبان عرب ہی نہیں ہے، بتاؤ قرآن پاک کیسے پڑھ سکتے تھے صحیح تلفظ؟ کیسے تجوید کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھ سکتے تھے؟ نہیں پڑھ سکتے تھے نا۔ تو یہ خیر کی بات نہیں ہے۔ ہاں، تو بدعت کہہ کر اس سب کو اڑا دینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کم بخت چپڑ کناتی، تجھے نہ بدعت کے معنی معلوم ہو سکے، نہ بدعت کا مفہوم یاد رہ سکا، تو صرف اور صرف میرے نبی کا دشمن بن کر رہ گیا، اور تو نے میرے نبی کے میلاد پہ اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی، کبھی بدعت کہہ کر، کبھی یہ کہہ کر کہ یہ وفات کا دن ہے۔ ارے وفات ہمارے لیے نہیں، میرے نبی حیات النبی، میرے نبی حیات النبی ہیں۔ پھر درود پاک پڑھی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا چپڑ کناتی، کہنے کا دیکھیں جی یہ جلوس وغیرہ اور نکالتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور یہ معاملات کرتے ہیں، یہ سب دیکھیں حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا ذرا یہ بتا، ابھی پاکستان میں کچھ دن پہلے امام کعبہ آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ امام، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ امام کعبہ آیا تھا نا۔ میں نے کہا ان کے راستے میں جھنڈیاں لگائی گئیں، چراغاں کیا گیا، امام کعبہ پر پھول برسائے گئے، امام کعبہ پر پھول برسائے گئے۔ تو بتا حضور نے کبھی اپنا ایسا استقبال صحابہ سے کروایا کہ میرے راستے میں جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، میں آ رہا ہوں اور مجھ پر پھول برسانا، مجھے ہار پہنانا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا استقبال کرایا؟ ہاں، تو یہ جو تو نے استقبال کیا چپڑا کناتی، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ نہیں وہ تو امام کعبہ تھے، امام کعبہ تھے، اور میرے حضور کا میلاد آئے، جھنڈیاں لگائیں، حضور کی ولادت پر خوش آمدید مسلمانوں کو کہیں تو بدعت، لائٹیں لگائیں تو بدعت، پھول برسائیں تو بدعت، اور تیرا کوئی مولوی آ جائے اور تو پھول برسائے، لائٹیں لگائے، جھنڈیاں لگائے تو سب جائز۔ میں نے کہا چپڑا کناتی، یہ دوگلاپن چھوڑ دے، یہ دوگلاپن چھوڑ دے۔ اب بہانے سے کبھی کہا جاتا ہے جی وفات کا دن ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں، اور میلاد مصطفیٰ منانے والے ان کا یہ یقین ہے کہ جب درود پڑھتے ہیں تو میرے آقا سماعت فرماتے ہیں، جب میرے آقا کا ذکر کرتے ہیں تو میرے آقا روحانی طور پر مجلس میں تشریف لے آتے ہیں۔ تو ایسے کریم آقا کا ذکر کرنے والے، یہ ہمارا عقیدہ۔ اور چپڑ کناتی کا عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی ہو گئے، یہ چپڑ کناتی کا عقیدہ ہے۔ تم نے کہا تجھے تیرا عقیدہ مبارک ہو، الحمدللہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے ایسا پیارا عقیدہ عطا فرما دیا، ایسا پیارا عقیدہ عطا فرما دیا کہ جب میلاد النبی آتا ہے تو ہمارے اندر سے خوشیاں پھوٹتی ہیں، ہمارے اندر سے۔ ہم کوئی بناوٹی خوشیاں نہیں لاتے، ہمارا خون جوش مارتا ہے، ہماری جیبوں سے پیسے خود بخود نکلتے ہیں۔ جا کے بازار میں دیکھ، لائٹ والوں کی دکان پر، جھنڈیوں والوں کی دکان پر لوگ اپنا پیسہ جو محنت سے رزق حلال کی کمائی کماتے ہیں کس طرح فراوانی سے خرچ کرتے ہیں۔
پیسہ کسی کی جیب سے نکلوا لینا مذاق بات تو نہیں نا بھائی، لیکن جو خوشی سے خرچ کرتا ہے اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے، اس سے بڑا ایمان والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور جو اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بدعت کے نام سے، کبھی تاریخ کی گڑبڑوں کے حوالے سے جو کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور پھر ایک اصول ہے شریعت کا، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ ہر چیز کی اصل مباح ہے۔ بس آخری بات کر کے ٹائم ہو گیا۔ ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ مباح، یعنی نہ کوئی چیز حلال ہے اور نہ کوئی چیز، یہ اصول شریعت، نہ کوئی چیز حلال ہے نہ کوئی چیز حرام ہے، صرف کیا ہے؟ مباح ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنی کتاب میں بعض چیزوں کو حرام کہہ دیا تو اللہ کے فرمانے سے وہ چیزیں حرام ہو گئیں، یا رسول اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کہا تو وہ رسول اللہ کے فرمانے سے حرام ہو گئیں، باقی چیزیں ساری کیا رہیں؟ باقی کیا رہیں؟ حلال رہیں۔ اللہ کی کتاب میں کچھ چیزوں کا، کچھ مجربات کا ذکر ہے جن کو حلال کہا گیا اور کچھ کو حرام کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کو حلال کر دیا گیا وہ، جن کو حرام کر دیا گیا وہ حرام ہے، اور باقی چیزیں کیا ہوئی؟ مباح، نہ انہیں حرام کہا گیا نہ حلال کہا گیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں چیز کے متعلق کیا حکم ہے؟ فلاں چیز کے متعلق کیا حکم ہے؟ فلاں حلال ہے یا حرام؟ فلاں چیز حلال ہے یا حرام؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھول جاتا ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو اللہ بھول جاتا ہے؟ میرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ جن چیزوں کو اس نے اپنی کتاب میں حرام کہا ہے بس وہ حرام ہے، باقی سب معاف ہیں، عافیت ہے، سب معاف ہے۔ اب جب ہم یہ سوال کرتے ہیں چلو تم عید میلاد النبی نہیں مناؤ، تم نے پوری فیس بکیں بھری ہوئی ہیں، نہیں مناؤ، ہم پوچھتے ہیں تو پھر منع دکھا دو، پھر حرام دکھا دو، بتا دو کہ رسول اللہ نے کہا نہیں مناؤ، بتا دو اللہ کا فرمان، نہیں تم تو منع مانگتے ہو۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کا تو فرمان ہے، چپڑ کناتی اللہ کے رسول کا تو فرمان ہے، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا بس حرام، باقی سب اللہ بھولنے سے پاک ہے، باقی سب معاف ہے، عافیت ہے۔ اب جس چیز کو مسلمان اچھا اور نیک کام سمجھ کے کریں گے اس پہ اجر و ثواب ملے گا، اس پہ اجر و ثواب ملے گا، اور نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تم نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، تمہارے نصیب میں نہیں ہے تم نہ کرو، لیکن یہ قانون بنا دینا کہ صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی، صحابہ کا ہر عمل صحابہ کا بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے، لیکن کسی نیک کام کو یہ کہہ کر روک دینا، کسی نیک کام کو یہ کہہ کر روک دینا کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بے ڈھنگا اصول ہے۔ نیک کام صحابہ کے بہت الفا، بہت اعلیٰ، لیکن کسی نیک کام کو یہ دلیل بنا کر نہیں روکا جا سکتا کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ نے بھی عید میلاد النبی منایا، لیکن چپڑ کناتی تو صحابہ کے زمانے میں چائنا کی لائٹیں تلاش کر رہا ہے، تیری عقل پر ماتم، تو کہہ رہا ہے صحابہ نے لائٹیں نہیں لگائی تھی۔ ہاں، چپڑ کناتی تیری عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے، تو صحابہ کے زمانے میں ایسے جلوس تلاش کر رہا ہے، تو صحابہ کے زمانے میں جھنڈیاں تلاش کر رہا ہے، تو صحابہ کے زمانے میں عید میلاد النبی ہر دور میں منایا گیا، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ اس علاقے کا جو اپنا کلچر، اس علاقے کی جو اپنی ثقافت ہوتی ہے، اس طریقے سے عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں پر خوشی منانے کا جو طریقہ ہوتا ہے
ہر جگہ پر اس طرح سے خوشی منائی جاتی ہے۔ بھئی ہمارے یہاں بیٹے کی شادی کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر پر؟ ہاں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں طریقہ ہے۔ اب تو کہے کہ عرب میں کوئی اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے تو وہ لائٹ نہیں لگا رہا، تو کیا وہ خوش نہیں؟ وہ خوش نہیں ہے؟ خوش ہے، لیکن ان کے ہاں کا یہ رواج نہیں ہے، ان کے ہاں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بچے کی شادی کرو تو ہم پورا گھر سجا دیتے ہیں، اپنی خوشی کے اظہار کا یہ طریقہ ہے۔ جب نبی کا میلاد آئے تو اپنی گلیاں سجا دیتے ہیں، اپنے گھروں کو سجا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں خوشی کا اظہار ہے یہ، اور تجھے ان لائٹوں سے مرچوں سے مرچیں لگتی ہیں۔ پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں، پیسہ میری جیب سے جا رہا ہے، اور تکلیف تجھے ہے، تل ملا تو رہا ہے۔ کسی نے فیس بک پہ بڑی پیاری ایک پوسٹ لگائی تھی، ذکر کر دوں، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، شیعوں کو کوئی گزارش اس نے کی تھی کہ بھائی اپنی چھوریاں اب دوسرے گروپ کے حوالے کر دو کیونکہ ان کا ماتم شروع ہونے والا ہے۔ ایک مزاحیہ پوسٹ تھی، تو تمہارا ماتم شروع ہو گیا، ربیع الاول کا چاند آیا، خوش نصیب مسلمانوں کی خوشیاں شروع ہو گئیں، ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور تمہارے گھروں میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ تو کبھی کہتا ہے بدعت ہے، کبھی کہتا ہے وفات کا دن ہے۔ ارے بدبخت، حیات النبی کو وفات کا دن کون مناتا ہے؟ وہ تم جیسے بدبختوں کے حصے میں آیا۔ ہم تو خوشیاں اور یوم ولادت مناتے ہیں۔ اور بدعت کی جہاں تک بات ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک پر خرچ کرنا اور اس کی خوشی میں یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کو اسی طرح سے شائع نشان طریقے سے ہر سال منانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہر مہینے ہمیں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ میرے امام نے فرمایا تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور جن کا ذکر کو رب نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب آپ کے ذکر کو میں نے بلند کر دیا، اور جو رب بلند کر دے تو اسے کوئی، پھر شاعر نے کہا کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو مجھ رب نے بلند کر دیا۔ شاعر نے اس کی ترجمانی کی، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔